اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے. اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خسی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا. تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں. تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں. آپ نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں. آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.
تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے، یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے۔ ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ ایک پروسیس رکھا ہے نا، ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے، آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے، کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو۔ تو آخرت کا تو نقصان ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا، اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ، کہ اس سے باڈی کو، صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے۔ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے، اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے، اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے، ایسا ٹائم ہونا چاہیے۔ کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے، اپنے سرہانے پر، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں۔ اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو، ایسے تکیہ لگایا، اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے۔ یہ کام بھی کریں آپ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں۔ آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ، اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں، اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں، اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں، آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی، آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں، تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے، جس پیک کی لذت آنی چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے، یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے، تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو۔ تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو، بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے۔ آپ نے فوج فلمیں دیکھی، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے شہوت بھڑکتی ہے، پھر اس انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں۔ یہ سب کام جب آپ کریں گے، یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے۔ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، جاگنگ کرنا، جم جانا، پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا، اسٹڈی، مطالعہ، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو۔ بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی، آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے۔ یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے۔ تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں، پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں۔ یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا، آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے، تو ایک جرمانہ بھی رکھیں، یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد، یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو۔ اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ صبح و شام ذکر اللہ، کوئی وظیفہ نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں، اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں۔ انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ باقی یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے، یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی۔ اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے؟ ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے، اس کو رشتہ مل رہا ہے، اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا، تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی کا تو لازم ہے، بیٹے کا لازم نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی۔
تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی، اتنا نہیں کما لیتے، ہم نہیں کریں گے، پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہوں، نیک نہ ہوں، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء،
کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے, ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا, چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے, تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے, ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے, بہترین علاج کے چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا, اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ کا عادی ہے, چھوڑ دے گا تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے, چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے, آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی, لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی, برائی کی, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے, ماحول بدلے, اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. نہیں کی, صبر نہیں کیا اس نے, پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی, پھر آخرت کا عذاب بہت سخت. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے, مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے, ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا, اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. ایسے ہی کیے رکھے نہیں یہ اسلام, ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے, پھر اس غلط کے سائیڈ افیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط, پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا؟ وہی, اور نتیجہ پھر نسل روکنے پر مجبور ہو گئے آپ. جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا کرو بھائی, بڑی ٹینشن ہے, بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر, ابھی شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا, منہ چھپاتا پھرتا تھا. نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے, اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے. اور ایک گرل فرینڈ ہوگی, ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے تھے, بڑی بیچاری رو رہی تھی نا, شادی کے لارے رپے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. دیے ہوئے اس نے, اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے. جوان آدمی کر ہی رہے, یہی کچھ تو کر رہا ہے. وہ جوان آدمی جو ہے آج کل کر کے آ رہا ہے, اسی میں تو برباد کر رہے اپنی صلاحیتوں کو. تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی, اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی, دی جانی چاہیے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا, روزوں کا, اور حج اور زکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے. تو وہ لڑکی بیچاری, وہ بوائے فرینڈ بھی اس لالچ میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں
شادی کر لے. ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے, وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہی, لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے, لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے, نیچر ہے. تو وہ کہتی ہے وہ میرے لارے پہ دیے ہوئے تھے, کہیں اس نے اس کا اپنے بوائے فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا, پتا چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں, تمہارا, اور بائک کے پیچھے لگوائے ہوئے صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا ہے, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو, اس کے گھر جا کے. اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ نے میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں. ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا, اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتا چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی باس سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکال دیا, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا ہے, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت, ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. کہہ رہی, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی 4 دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی 4 دیواری سنبھالو, یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں.